ARY ڈیجیٹل کے حوالے سے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے، چاہے چھوٹی مصیبت ہو چاہے بڑی ہو، تو قرآن و حدیث میں ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اور آج جو شام کے وقت جہاز کا حادثہ ہوا، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جتنے مسلمان بھی صاحب ایمان اس میں جاں بحق ہوئے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا مرتبہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور تمام کی لواحقین سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی صاحب ایمان ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، صاحب ایمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں تک بات ہے جنید جمشید صاحب کی، تو بطور انسان اور بطور اینکر میں ان کے بات کروں گا کہ تقریباً میں نے شروع سے ہی جو رمضان ٹرانسمیشن ARY ڈیجیٹل سے ہو رہی ہے، تو میں شروع سے ہی ساتھ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات اینکر ہوتا ہے اور جو علماء بطور گیسٹ وہاں بیٹھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ بات بعض اوقات ہو جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا۔ بعض اوقات کبھی انہوں نے کچھ غلطی کی، اس کی نشاندہی کی گئی تو فوراً اسے تسلیم کر لیا کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک اچھی بات تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اخلاق ان کا بہت اچھا تھا، اور ہمیشہ جب ہم وہاں پر جو ہے جاتے تھے پروگرام میں، تو ادب و احترام سے ملنا اور علماء کی قدر کرنا جو بھی ان کا ایک وتیرہ تھا، تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ بڑی عزت افزائی کرتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں۔ اور بہرحال میں یہ کہوں گا کہ بطور انسان ظاہر ہے کہ بہت اچھے انسان، اچھے اخلاق تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جانے سے ARY TV میں بھی خلا پیدا ہوا ہے اور ڈیجیٹل میں بھی خلا پیدا ہوا ہے۔ تو بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی یہ حادثہ، کیونکہ یہ ملکی حادثہ ہے، اس میں اتنے مسلمان بھی گئے ہیں، قومی سانحہ ہے، اور بلکہ پچھلے دنوں ایک خاتون نے خواب دیکھا تھا، تو اس خواب کی تعبیر بھی یہ بن رہی تھی۔ میں نے خواب کی تعبیر ایک دم ظاہری طور پر میں نے صراحتاً نہیں کہا، لیکن اشارتاً میں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہی بنتی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے مسلمانوں کا چلے جانا، انسانی جانوں کا ضیاع ہونا، تو یقیناً یہ حادثہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے بھی تجربات ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی، کیسا انسان پایا؟ اور دین کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تو دین کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، اور پھر دین میں اتنا انوالو ہو جائے، کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب قبلہ نے جس طرح سے افسوس کا اظہار کیا، تو میں بھی اس سانحے پر ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، ایک ملکی حادثہ ہے قومی کہ پلین کریش ہوتا ہے اور اس میں متعدد قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے میں تمام تر جو لوگ مسلمان اس میں شہید ہوئے، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور خبریں یہ ہیں کہ اس میں بعض غیر مسلم بھی تھے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جنید جمشید صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو یقینی طور پر ایک بہت خوبصورت انسان، ایک بہت با اخلاق انسان، اور بحیثیت ایک اینکر ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی، یعنی شہرت کی اس قدر بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود، چاہے وہ دل پاکستان کی نعت خوانی ہو، یقینی طور پر، تو اس کے باوجود ایک ڈاؤن ٹو ارتھ انسان، اور انتہائی ہمبل، جو بہت پیار محبت کے ساتھ لوگوں سے میل جول رکھتا ہو، اور بالخصوص علماء کے ساتھ، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ علماء کے ساتھ جو ہے، جو علماء نے کہا تو فوراً اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ بہت عمدہ انداز میں آپ دونوں حضرات نے انہیں ان کی شخصیت کو خراج تحسین۔ میں کہوں کہ کسی کی ان سے ناراضگی ہو گئی، تو اس بندے نے مجھے کہا کہ یار ذرا جنید بھائی کو سمجھائیں، تو وہ بندہ گواہ ہے اس بات کا۔ تو میں نے جنید کو ایک مرتبہ کہ جنید تیرا آپ کا کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ تو مجھے کہا کہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے۔ تو کہا کہ نہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اس کو فون کریں۔ اب یقین کریں کہ فوراً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی فون کرتا ہوں، فون کر کے جو ناراضگی تھی وہ مٹا دی۔ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بھی ماہ رمضان المبارک کی جو سحری کی نشریات تھی، اس میں بھی وہ
آئے اور بہت اچھے انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ نعت پیش کیے، اور ہم یہی دعا کریں گے جتنے اہل ایمان اس حادثے میں جاں بحق ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین، آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اپنے ابتدائی جملوں میں جو باتیں عرض کی انہی کو سوالات کی صورت میں پیش کروں گا۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ قرآن کریم میں جو نبی کریم علیہ السلام کے شمائل مبارکہ کا ذکر آتا ہے کس انداز میں آتا ہے؟ ظاہر قرآن میں تو تذکرے ملتے ہیں آپ کے، میں چاہوں گا اس کا اجمالی طور پر کچھ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے پوچھا کہ قرآن کی روشنی میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرما گئی کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کہ پورا قرآن ان کا اخلاق ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما گئے نا کہ تیری خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ یعنی جس کا ترجمہ یہ بنتا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی حسن و جمال کا گاہے بگاہے بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا۔ اب مثال کے طور پر آپ سورہ بقرہ کی اس آیت کو دیکھ لیں جو دوسرے پارے میں ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ میں اس آیت پر ہی گفتگو کروں، قبلہ مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، تو گفتگو ہوتی رہے، بات ختم نہ ہو، گفتگو ختم نہ ہو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے اور آقا علیہ السلام انتظار وحی میں آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور 2 رکعت ادا ہو چکی ہیں، 2 رکعت ہو چکی ہیں، جی ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے محبوب آپ اس طریقے سے میری عبادت کے دوران آسمان کی طرف انتظار میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کا رب برابر آپ کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ کو ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اعین کا لفظ ہے آنکھیں، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین آنکھوں سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آپ کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قد نرا تقلب وجہک، اب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ دیکھیں کیا لمحہ ہوگا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کو ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور نماز جاری و ساری ہے، جی نماز جاری و ساری ہے، بار بار آپ دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر مجھے یہ بات کرنا مقصود تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ شمائل اور یہ آپ کا حسن و جمال ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چہرے کتنوں کے ہوئے، لیکن جو چہرہ مصطفیٰ ہوا تو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ وَالضُّحَىٰ، کہ پیارے روشن چہرے کی قسم ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ تو مجھے بتائیں رئیس بھائی کہ وہ چہرہ کیسا ہوگا کہ جس کی قسمیں میرا خدا رب تعالی اپنے قرآن میں فرما رہا ہے، واللیل اذا سجا، پیارے تیری کالی کالی چھا جانے والی زلفوں کی قسم ہے، تو وہ زلفیں کیسی ہوں گی جن کی قسمیں رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں اس میں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ عام طور پر دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے نسبت کردہ ہر شے سے محبت کرتے ہیں، چونکہ میرے مصطفیٰ کی ہر ادا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے شمائل، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال چونکہ نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، اس لیے رب تعالیٰ قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ادروئے قرآن ایک ہی حوالہ دیا مفتی صاحب نے، لیکن گفتگو ایسی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم وقفہ بھی نہ لیں، یہ سنتے رہیں۔ حوالے بہت زیادہ قرآن کریم میں جگہ جگہ تذکرے ہیں حضور کے شمائل مبارکہ کے، حضور کے حسن جمال کے۔ ناظرین یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محمد
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دل آپ کے لیے اتنا کچھ چاہتا ہے اور آپ اس دل کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ رکھیے اس دل کا خیال نئے حبیب کوکنگ آئل کے ساتھ۔ کیا کریں، دل کا معاملہ ہے۔ This program is brought to you by ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ذیلی عنوان ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ محدثین امت نے بڑی محنت کے ساتھ احکام دین اور عقائد کو چن چن کر جو ہے یکجا کیا، تدوین کی ان کی، اور پھر صحابہ تابعین ایسے جو ہے درخواست کر کے حضور کے شمائل سنے، حضور کے شمائل کے تذکرے سنے کہ حضور کا سراپا کیسا تھا، پھر اس کو جو ہے طرز تحریر میں لے کر آئے، اس کو تدوین کی۔ یہ جو کام ہے بڑے ترتیب کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ شمائل مبارکہ کا حضور علیہ السلام کا جو باب ہے اس میں ہمیں بڑی وسعت نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے محدثین کی خدمات بھی بتائیے گا اور اس تذکرے کا پہنچنے کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے مراد حضور علیہ السلام کے خصال حمیدہ، عادات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ، یہ تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں شامل ہے۔ اور یقینی طور پر ہمارے ہاں سیرت نگاروں نے اور محدثین نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق پر بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر ابواب کے ابواب رقم کیے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت یعنی حضور علیہ السلام کے سراپا اور حسن و جمال کا ذکر خصوصی طور پر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے بلبل کا ترنم ہے، کلیوں کا تبسم ہے، سبحان اللہ، زمین و آسمان کا نور ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے ہی گلوں نے نازک بدنی سیکھی ہے، کیا بات، اور بلبل نے اپنی گفتار اور مٹھاس اور شیریں گفتنی سیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل حدیث ہے جو شمائل ترمذی میں رقم ہے، وہ پوری حدیث لکھنے کے بعد محدثین نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں فَيَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَى مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، کہ جب کوئی نعت کہنے والا حضور علیہ السلام کی نعت لکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گا کہ حضور کی مثل نہ آقا علیہ السلام سے پہلے دیکھی گئی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا۔ اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ زنان مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر
جب وہ آپ کے سامنے سے ان خواتین کے سامنے سے گزرے اور انہوں نے اپنی ہاتھ میں رکھے ہوئے پھل پر چھری چلائی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو احساس نہیں ہو سکا. تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو اپنے سینے پر چھریاں چلا لیتی اور ان کو احساس نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تمام تر محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دوسرا تخلیق نہیں فرمایا. اور رئیس بھائی یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ واقعتاً بھی ایسا ہی ہے کہ جن کو اللہ نے سراج و منیر کہا ہو, جن کے اسوا کو رب نے حسین کہا ہو, جن کے اخلاق کو عظیم کہا ہو, اور جن کی چشمہائے مبارکہ کا ذکر ہو, جن کی پشت مبارک کا ذکر ہو, سینہ مبارک کا ذکر ہو, جن کے چہرہ انور کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہو, اور جن کی مبارک زلفوں کا اور جن کے چہرہ انور کا ذکر ہو, اور پھر جن کے پوری حیات طیبہ کی قسم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اٹھائی ہو, جن کے شہر ولادت کا ذکر ہو. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ, حضور کے والد کی بھی قسم اٹھائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیدائش کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کی قسم اٹھائی. تو یقینی طور پر تمام محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, حضور سا حسین اور جمیل اور کامل اس کائنات میں اللہ رب العزت نے کوئی ثانی پیدا نہیں فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طویل حدیث جو ہمارے ہاں آپ نے پوچھا کہ محدثین نے اس حوالے سے کیا کچھ لکھا ہے, تو شمائل ترمذی, امام ترمذی کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس خاص طور پر اگر آپ ہمارے ہاں ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ایاز مالکی کی اگر آپ شفا شریف دیکھیں تو کس قدر محبت میں ڈوب کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا ذکر کیا ہے. الگ الگ باب باندھے ہیں, حضور علیہ السلام کی زلف مبارک کا ذکر ہے, چہرہ انور کا ذکر ہے, بینی شریف کا ذکر ہے, حضور علیہ السلام کی چشمہ مبارک کا ذکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اٹھنے والی خوشبو کا ذکر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا ذکر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کا ذکر ہے, چلنے کا ذکر ہے. گویا کہ آپ ایک ایک موضوع پر, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک ایک موضوع پر بات کرتے چلے جائیں, وہ عنوان ختم نہیں ہوگا. اور میں صرف ایک بات یہاں پر کہوں کہ ہمارے ہاں نعوذ باللہ من ذالک وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلم سازی کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس سراپا کا مصور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے, اس کے سوا حضور کے تصویر کشی کوئی اور نہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے شیخ لطیف اللہ بول رہا ہوں جناب. میرا سوال یہ ہے عالم دین سے, عالموں سے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سب, کہ یہ جو ہمارے ربیع الاول پر کیک کاٹے جاتے ہیں, لوگوں میں لاہور میں بھی کیک کاٹتے جا رہے ہیں, فیصل آباد میں بھی کیک کاٹتے رہے ہیں, یہ ہماری شریعت کے اگینسٹ ہیں, یعنی کہ ہیں یا نہیں, ان کو کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے, کیونکہ یہ مشابہت جو ہے. بالکل صحیح ہے, آپ کا سوال پہنچ گیا, انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں, تو حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. اور حسان خود ہی اگلے مصرے میں کہتے ہیں, دیکھتا کیسے کہ کسی ماں نے آپ جیسا جمیل پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ رب کریم نے آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء, آپ کو ویسا پیدا فرمایا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا. سبحان اللہ. یہ تو ایک تذکرہ ہے. حضرت شعراء دربار رسالت نے تو کیسے کیسے قصائد لکھے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات کریں, حضرت کعب بن زہیر کی بات کریں, ایک طویل فہرست ہے شعراء دربار رسالت کی. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پر اعتقاد کے حوالے سے یہ ایمان کے کس درجے میں آتا ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اس طرح بس آپ اطاعت کریں, لیکن حضور علیہ السلام کی جو حسن و جمال ہے اس پر ہمارا کیسا ایمان ہونا چاہیے اور اس سے کس طرح تعلق ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں ایک بات تو یہ عرض کروں گا, قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑے ماشاءاللہ احسن انداز میں صراحت فرمائی کہ چھوٹے بچے ہیں ابھی, اور ابو طالب لے کر آپ کو خانہ کعبہ پر آتے ہیں,
اور وہاں پر آ کر جو سالی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مولا تو باران بارش فرما، یعنی بارش کو نازل فرما، تو کیا فرما رہے ہیں؟ باران رحمت فرما. کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِهِ فَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ابو طالب اس وقت باران رحمت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وسیلہ کس کا پیش کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو موجود ہے بچہ ہے روشن چہرہ، اور ایسا روشن چہرہ کہ جس کے وسیلے سے رب تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے. ایسا پیارا چہرہ، ایسا سراپائے رحمت فرمایا کہ جو یتیموں کے لیے ماوا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے ملجا ہے. یہ چھوٹی سی عمر ہے، اور ابو طالب آپ کے قصیدے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے ایک محبت کا اظہار فرمایا. اب دیکھیں نا، یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہے، عام نماز کا معاملہ نہ ہوتا، ویسے ہی حکم جاری کر دیا جاتا کہ محبوب اب سے جو ہے قبلہ چینج ہے، بات ہو جاتی، لیکن جو ایک محبت کا اظہار ہے، شان محبوبی ظاہر نہ ہوتی. اب آپ دیکھیں رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما، لیکن محبوب کا معاملہ ہے تو فرمائے الم نشرح لک صدرک. محبوب کیا آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا؟ کسی نبی کے لیے یہ جملہ نہیں کہا گیا، لیکن آپ دیکھیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصول کی طرف جو آپ نے سوال کیا ہے. اچھا، اگر آپ اجازت دیں کالر کو شامل کر لیں، پھر اصول کے حوالے سے بھی آپ سے جواب لیں گے. السلام علیکم. السلام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. جناب کون صاحب ہے، کیا سوال ہے؟ سر میں سمجھنا بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی جناب. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ربیع اول آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تین عیدیں ہیں شریعت میں، دو تو تین ہیں، تو یہ منافقت ہے. کیونکہ لوگوں کے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور خوشی ہوتے ہیں، لوگ ہر مہینے سالگرہ مناتے ہیں. ٹھیک، آپ اگر سوال پر آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. سوال کیا ہے؟ تو میں سوال پہ آ رہا ہوں نا. جی جی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. آپ الحمدللہ ایک خوش عقیدہ مسلمان ہیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا، لیکن لوگوں کے اعتراضات کے حوالے سے آپ بات کریں، اس کو ضرور شامل کریں گے. آپ اپنے جواب کو بھی مکمل فرما دیجئے، کیک کاٹنے کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا، اور بھائی کے سوال کو بھی شامل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آیت کریمہ ہمیں بہت سے اسباق دے رہی ہے، بہت سبق دے رہی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ نے سوال کی کیا حسن اسلام سے ہے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا کہ اسلام کے تقاضوں میں سے ہے، تقاضوں میں سے ہے. کیوں کہ عام طور پر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی، اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت فرمائی، اور اتباع مصطفیٰ محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ رب تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں تو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے جس بندے میں اپنے محبوب کی ادائیں پاؤں گا اس بندے سے بھی یحببکم اللہ فرماتا ہے کہ میں محبت فرماؤں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نہ صرف محبت کروں گا بلکہ گناہوں کی بخشش فرما دوں گا. تو محبوب علیہ السلام کے یعنی ان سے محبت کرنا، ان کے حسن و جمال کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ ہمارے حسن اسلام سے تو ہے، تقاضۂ اسلام سے بھی ہے کہ اسلام کے تقاضوں میں سے ہے، اور اس پر ہمارا ایمان بالکل ہے موجود. یعنی ہمارا ایمان ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جیسا پیدا فرمایا ایسا کسی اور کو پیدا فرمایا نہیں، بلکہ تا قیامت میرے مصطفیٰ جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا. اور جو کیک کاٹنے کے متعلق کہا، دیکھیں اگر کیک ایک کھانے کی چیز ہے، اور اگر اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کے دن یا کسی بھی دن میلاد شریف کی خوشی میں اگر کیک کاٹ کے کھا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس سے رواج کا حصہ نہ بنائیں، اس سے اپنی رسم نہ بنا لیں، اور ایسی رسم کے جس میں آگے پھر بہت زیادہ یعنی گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہو تو اس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے. دوسرا جو یہ فرمایا کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، میرے بھائی دیکھیں تعصب کی آنکھ سے
تعصب کی اینک کو ذرا اتار کر میری بات کو سنیے گا. میں کسی پر ہٹ نہیں کرتا، نہ میری عادت ہے، لیکن جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو کس نے کہہ دیا آپ سے کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں؟ یہ بات ہی غلط ہے. دیکھیں 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب آئیے اس بات کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولین وآخرین منک وآیۃ منک. فرمایا کہ اے ہمارے رب تو آسمان سے دسترخوان نازل فرما. جس دن دسترخوان نازل ہوگا تو فرمایا کہ وہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. جس دن نعمت کا حصول ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. پھر آگے چلیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا غیر مسلم. اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتہ کہ کس دن نازل ہوئی؟ فرمایا جس دن یہ نازل ہوئی وہ دن ویسے ہی عید کا دن ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے تو وہ دن عید کا دن ہے. اب آئیے 5ویں عید کی طرف. الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے. اور اس میں ایک اور اچھا نکتہ، فی خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، یعنی اٹھایا گیا. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو یوم وصال ہے، یوم وصال ہے، یوم وفات ہے. تو یاد رکھنا کہ وفات کا سوگ 3 روز ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے. لیکن جو خوشی ہے نعمت کی خوشی ہے وہ دائمی ہوتی ہے. واہ واہ کیا کہنا ہے. اس حدیث پاک میں بھی آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وصال پر غم مناؤ، بلکہ فرمایا کہ جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے، اس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. ناظرین گرامی، اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شمائل مصطفیٰ آج ہمارے پروگرام کا ذیلی موضوع ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس انداز میں نبی کریم علیہ السلام کے شمائل مبارکہ کا تذکرہ منظوم و منصور ہر 2 حوالوں کے ساتھ کیا، میں چاہوں گا کچھ فرمائیے گا. دیکھیے رئیس بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اس کائنات میں مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا. علماء نے تحریر کیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا جاتا تو لوگوں کے اندر یہ تاب ہی نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے. اللہ. اور آپ سب سے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر و حضر، امن اور جنگ، ہر وقت حضور علیہ السلام کی صحبت اور معیت میں رہنے والے ہیں، ان سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا ابا بکر لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی، کہ مجھے میرے رب کے سوا حقیقتاً کسی نے جانا ہی نہیں. لیکن یہ جتنے کلمات آپ کو احادیث طیبہ میں ملتے ہیں یہ صرف کلمات کا سہارا ہے کہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو اور سراپا کو بیان کیا جائے، ورنہ یہ عملی طور پر ممکن نہیں. اب آپ دیکھیے کہ چند احادیث ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زلفیں تھیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک وہ کندھوں مبارک کو چھونے والی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور حضرت صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تنہائی کے اندر موجود تھا. فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. کہا کہ اللہ کی قسم میں ایک نظر حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر ڈالتا اور ایک نظر میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. حضور علیہ السلام نے سرخ دھاری والا لباس زیبتن فرمایا ہوا تھا، یمنی چادر اور سرخ دھاری دار جبہ. تو فرمایا اللہ کی قسم حضور علیہ السلام کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا. سبحان اللہ. احادیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک میں سے نور نکلا کرتا تھا، اور اگر اندھیرا ہو تو حضور علیہ السلام کے تبسم کی وجہ سے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے. اور آقا علیہ السلام کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بچہ دوسرے بچوں میں ممیز ہو جاتا.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو ٹریس کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب صحابیات جو نجار کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو وہ کیا گا رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو آپ دیکھیے کہ جو کلمات استعمال کیے وہ طلع البدر علینا، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ سب تشبیہات، یہ سارے استعارے یہ صرف الفاظوں کا سہارا ہیں، ورنہ یہ چاند تو حضور علیہ السلام کے لیے کھلونا ہے، بالکل چاند تو حضور کے لیے کھلونا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا ذکر جس طرح قرآن مجید میں ہوا ہے، اس حسن و جمال کا عالم رئیس بھائی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، لا تمس النار مسلم من رآنی او رآ من رآنی، کہ جس مسلمان نے میری زیارت کی یا اس کی زیارت کی جس نے میری زیارت کی، فرمایا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور قربان جائیں کہ یہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا جو ہم ذکر یعنی سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میری امت میں شدید ترین محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر جان، لیکن ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ اس کی جان مال سب کچھ لے لیا جائے اور صرف ایک بار میرا دیدار نصیب ہو۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں، وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے، ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے بھی آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، ان کا کیا کہنا تھا حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں؟ اور پھر کچھ وہ لوگ یا بہت سے وہ لوگ کہ جو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایمان لائے، میں چاہوں گا ان کا کچھ تذکرہ بتا دیں۔ بلکہ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو وہ روزانہ پڑھنے کے لیے جاتے، مدرسہ جاتے، واپس آتے، ایک غیر مسلم انہیں دیکھتا تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ آپ نیچے نگاہ کیے، آپ چلتے ہیں، خوبصورت ہیں، وجیح ہیں، نگاہیں اوپر نہیں اٹھاتے، تو میں سوچتا ہوں کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو پھر ان کا نبی محمد کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جب وہ بڑھیا جو آپ کی دشمن ہے اور جانے انجانے میں آپ کو جادوگر کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، آپ اس کا سامان اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، منزل پر پہنچتے ہیں تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے نوجوان تو بڑے اچھے خاندان کا لگتا ہے، تیرا بڑا خوبصورت چہرہ ہے اور تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، ایک احسان میں تجھ پر کرتی ہوں۔ کہا کہ مائی کیا احسان ہے؟ کہا کہ اس جادوگر کے پاس نہ جانا، وہ تجھے بھی جو ہے اپنے دین میں لے لے گا، استغفر اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے مائی تو جو اتنی دیر سے محمد محمد کر رہی ہے وہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ اگر محمد تو ہے تو وہ جھوٹے ہیں، تو سچا ہے۔ پھر یہاں پر میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اس وقت غیر مسلمہ تھی، مسلمان نہیں تھی، اور جب آقا علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر پر گئے، کٹیا میں گئے، تو وہاں پر کیسی روشنی ہوئی، کیسی نورانیت پھیلی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بکری تھی، مدت ہوئی وہ ریوڑ سے بچھڑ گئی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے دست اقدس پھیرا اور دودھ اس میں جو ہے لبالب بھر گیا۔ اس کے بعد ام معبد کہتی ہیں کہ زمانہ گزر گیا، قید سالی آئی اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ جو ہے ختم ہو گیا، لیکن جب سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے دست اقدس پھیرا تھا اس کے بعد سے کبھی دودھ کم نہیں ہوا۔ لیکن ام معبد اتنی فریفتہ ہوئی کہ جب اس کا شوہر کام کاج سے واپس گھر پر آیا تو اس نے کہا کہ کون مہمان آیا تھا، تو اس نے آقا علیہ السلام کی اتنی برکتوں کے بعد کہا کہ مبارک آیا تھا۔ مبارک کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے برکتیں حاصل ہوں۔ کہا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہا کہ میں بلا نہیں سکی، آئندہ ضرور بلانا، لیکن آئندہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں پر تشریف نہیں لائے۔ پھر مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کسی چیز کو خریدنے کے لیے گئی، ساتھ بچی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بچہ کہتا ہے کہ ماں وہ مبارک کا ساتھی، وہ مبارک کا ساتھی، بھاگتی ہوئی وہاں پر گئیں کہ مبارک کہاں ہے، کون مبارک؟ کہا واقعہ یاد دلایا پورا، تو کہا کہ وہ مبارک تو ہیں لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین اسلام میں داخل ہوئی۔ لیکن جب شوہر کے سامنے آقا علیہ السلام کا سراپا بیان کر رہی ہیں تو زلفہائے معمبرہ،
آنکھیں مبارک، چشمان مبارکہ، چہرہ مبارک، پورا سراپا اس انداز سے بیان کیا کہ ایک غیر مسلم خاتون جو اس وقت غیر مسلم تھی اس نے گویا کہ عربی میں پوری نعت لکھ ڈالی، اور یہاں تک کہا کہ سرتاج کیا پوچھتے ہو، دور سے آتا ہے تب بھی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، قریب آتا ہے تب بھی خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو پورا سراپا ایک غیر مسلم خاتون نے عرض کیا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت کی صورت میں۔ میں آخر میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ وہ خدا نے ہے، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام الہی میں شمس الدحا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، اگرچہ وقت کی قلت دامنگیر رہی۔ حضور نے فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہوتی۔ فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو میرے صحابہ کے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے نام پر میری زیارت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ظہور سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی، اور یہ لمحات ایسے ہیں کہ کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بچوں تک بھی پہنچائے، بہت سی سٹوریاں بچوں کو سناتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے بچوں کو آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال اور شمال مبارکہ کے تذکرے سنائیں تاکہ وہ بھی آنے والی نسلوں کو سنا سکیں۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ درود و سلام کی کثرت جاری رکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔